فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی انمول اور سدا بہار نعمتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جنت قرآن کی روشنی میں۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے پھل، نام اور شکل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جنت کی عورتیں ظاہری علائشوں مثلاً حیض و نفاس اور باطنی علائشوں مثلاً غصہ، غیبت، حسد سے پاک ہوں گی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل ان کو کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے، ایسے ہی پھل ہم کو دنیا میں بھی دیے گئے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل جنت قیامت کے روز ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں اچھا صلہ یعنی جنت ہوگا، اور اس سے زیادہ انعام و اکرام بھی دیدار الہی ہوگا۔ ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی نہ ہوگی بلکہ خوشی اور چمک ہوگی۔ یہ ہیں جنتی لوگ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل ایمان میں سے جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی نفرت یا حسد ہوگا، جنت میں جانے کے بعد اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 43 ہے۔ تو ابھی ان تمام آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے وہ ہر طرح کے جو ہے حسد، کینہ، غصہ، اللہ تعالیٰ ان خامیوں کو بھی انسان کے اندر سے جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ اور جو ہے دوسرا، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار الہی بھی جنتی لوگ جو ہیں ان کو کروائیں گے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ جنت میں ملیں گی۔ جنت میں اہل جنت کبھی بھوک و پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ جنت میں نہ سردی کی شدت ہوگی نہ گرمی کی، بلکہ سدا بہار موسم ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 118 تا 119 اللہ فرماتے ہیں، اے آدم، تو جنت میں بھوکا نہ رہے گا نہ ننگا، وہاں تیرے لیے پیاس ہوگی نہ دھوپ میں جلنا ہوگا۔ تو یہ اب دیکھ لیں جنت میں کتنی نعمتیں ہوں گی۔ دنیا میں جیسے گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، لیکن جنت میں جو ہے نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، نہ ہی جنتی لوگوں کو بھوک و پیاس جو ہے وہ وہاں محسوس ہوگی۔ سورۃ رعد آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں، نیک خاندان جن میں آباء و اجداد، بیویاں اور ان کی اولادیں ہوں گی، جنت میں ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ تو جنت میں جو بھی نیک والدین ہوں گے، ان کی نیک اولاد ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں جو ہے ایک ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ اسی طرح سورۃ ہجر کی آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں، اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان نہ ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے، یعنی جو جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا۔ اسی طرح سورہ صفات آیت نمبر 41 تا 49 اللہ فرماتے ہیں، جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانا پہچانا رزق ہوگا۔ وہ نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ شراب کے چشموں سے جام بھر بھر کے ان کو پیش کیے جائیں گے۔ شراب ہوگی سفید رنگ کی لذیذ، جس سے نہ نقصان پہنچے گا نہ عقل خراب ہوگی، اور ان کے پاس حیا دار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ تو اب ان آیات میں جنتیوں کو اور جو نعمتیں جنت میں دی جائیں گی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شراب دنیا میں پینا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے دنیا میں روکا ہے وہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں دیں گے، اور جنت میں جو شراب ان کو پیش کی جائے گی اس سے عقل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے دنیا کی شراب انسان پیتا ہے تو اس کی جو ہے عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ غلط کام کر لیتا ہے، لیکن جنت میں جو شراب پیش کی جائے گی وہ کسی بھی طرح انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ ہی اس کی عقل خراب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے شرم و حیا والی حوریں مردوں کو جو ہیں وہ جنت میں انعام کی صورت میں دیں گے۔
جنت میں کوئی رنج، دکھ، مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہر وقت مسرت، راحت اور امن و سلامتی ہوگی۔ ابتدائی جنت میں داخل ہونے والے لوگ جہنم کے عذاب سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں۔ یہ سورۃ دخان آیت نمبر 51 تک 57 اللہ فرماتے ہیں۔ تو جو شخص بھی جنت میں جائے گا نا، تو وہ صرف اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جو ہے وہ داخل ہوگا۔ جنت میں صاف ستھرے اور خالص پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی جن سے جنتی لوگ پئیں گے۔ یہ سورۃ محمد آیت نمبر 15۔ جنت میں کانٹوں کے بغیر بیریاں ہوں گی۔ جنتی لوگوں کی نیک بیویوں کو اللہ دوبارہ پیدا کریں گے۔ ان میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی: نمبر 1 کنواری ہوں گی، نمبر 2 اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، اور نمبر 3 اپنے شوہروں سے جی بھر کر پیار اور محبت کرنے والی ہوں گی۔ یہ صورت واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو اب جو دنیاوی بیویاں جنت میں مردوں کو دی جائیں گی، تو ایک تو وہ ہر دفعہ ہی جب ان کے شوہر ان سے تعلق قائم کریں گے، اس کے بعد پھر وہ کنواری ہو جائیں گے، اور دوسرا مرد عورت کی ایک ہی ایج جنت میں ہوگی، اور تیسرا وہ عورتیں اپنے شوہروں سے شدید محبت کرنے والی ہوں گی۔ جنت کی نعمتوں کا اس دنیا میں تصور کرنا ممکن نہیں۔ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہیں، اس کا علم کسی انسان کو نہیں ہے۔ یہ سورۃ سجدہ آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو اب اس لیکچر سے ہمیں کیا اندازہ ہوا کہ جنت میں اس قدر انسان کو نعمتیں ملیں گی کہ ان نعمتوں کو نہ انسان نے کبھی دیکھا ہے دنیا میں، اور تصور بھی ان نعمتوں کا نہیں کر سکتا۔ اور جنت میں جانے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی نعمت بھری جنت میں جو ہے وہ جگہ دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔